جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔ آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو ملک کی جو سنگین سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ملک میں جو معاشی صورتحال خراب ہوئی اور پچھلے مہینے جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے اربوں روپے کا انفراسٹرکچر کا نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں سے سبق سیکھنے کے بجائے جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر پنجاب سے لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے، کیا یہ لانگ مارچ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ لانگ مارچ پاکستان کو معاشی طور پہ بہتری کے لیے؟ کیا یہ لانگ مارچ ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرے گا؟ یقیناً ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ یس، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے پولیٹیکل ورکر، پریس کانفرنس کرنا، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، لیکن ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ ہر موقع پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر موقع پہ پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں ان کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے، نئے نئے الفاظوں کے ساتھ، کہیں نیوٹرلز، کہیں جانور کے ساتھ الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے سیاسی استحکام دے سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم ایسے حالات میں ہونا کیا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ہر طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ لانگ مارچ میں ہونے والی زبان و انداز کہ پرزور الفاظ میں MKM پاکستان مذمت کرتی ہے، اور عمران خان صاحب آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ مختلف حلقوں کے حوالے سے اپنے عمل کو درست کریں۔ کل تک جب وہ تمام چیزیں عمران خان صاحب ان مختلف حلقوں سے حاصل کرتے تھے تمام چیزیں بہتر لگتی تھی۔ تو اردو میں ایک محاورہ ہے، میں بالخصوص عمران خان صاحب آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تو، اب یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو وہ لائن لینی ہے جو ملک کو معاشی طور پہ بہتر کرے، جو ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئے، ملک معاشی طور پہ ترقی کر سکے۔ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ پالیسی دیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگ چور ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ تو اردو میں ایک دوسرا محاورہ بھی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اب ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب آپ نیچے اتریں، آپ زمینی حقائق کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2018 کے الیکشن کیمپین چل رہا تھا، خان صاحب پاکستان کے مختلف حلقوں میں تقریریں کر رہے تھے۔ کیا اعلان فرماتے تھے؟ اعلان فرماتے تھے کہ گورنر ہاؤس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا۔ کیا اعلان کیا؟ 1 کروڑ عوام کو نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ مکان بناؤں گا۔ رزلٹ 0 × 0 = 0۔ جو دعویٰ، جو وعدہ انہوں نے MKM کے ساتھ کیا اس پہ بھی تقریباً عمل نہیں ہو سکا۔ MKM پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ MKM پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں خان صاحب کا وہ جو آج انہوں نے کل رات کو جو فرمایا کہ بیلٹ باکس سے نرم انقلاب اور خونریزی کے ذریعہ چاہے تباہ کن انقلاب نہیں، جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگائیں تو لگائیں۔ پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں،
پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، ملک میں امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ ان 3 نکات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان واضح طور پر میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی حلقوں کو بالخصوص پی ٹی آئی سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ سیاسی طریقہ کار اپنائے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائے، اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، مسائل کا حل نکالیں اور بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو معاہدہ ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا تھا، الحمدللہ آج اب تمام لوگوں نے بلکہ کراچی کے عوام کو زبردست خراج تحسین کہ ان کا جو واضح مطالبہ تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے آپ سب کے علم میں ہے، کراچی کے عوام کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل کیا گیا۔ کل سپہر ایکنک سے کے ذریعے بھی اس کو پاس کر دیا گیا۔ تقریباً 300 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے طور پر کے سی آر کا منصوبہ اب انشاءاللہ پائے تکمیل کی طرف جائے گا۔ ساتھ ساتھ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم نے پچھلے حکومت سے بھی لڑائیاں لڑی، کیبنٹ کے اندر ہو، اسمبلی کے اندر ہو، پریس کانفرنس ہو، ہم نے ہمیشہ ہر جگہ بات کی ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ 31 مارچ تک سینسس کو مکمل کر لیا جائے، اور آنے والا انتخابات جو واضح طور پہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے کہ یس آنے والا انتخابات اگست 2023 میں ہو، اس سے پہلے ڈی لیمیٹیشن مکمل کر لی جائے گی۔ 4 مہینے جو قانونی طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں وہ مکمل کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی نے مجھے آئی ٹی کے حوالے سے منتخب کیا تھا، تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن یعنی 7 نومبر کو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام صحافی حضرات کو، کراچی کے تمام آئی ٹی انڈسٹریز کے لوگوں کو، اکیڈمیا کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو دن بلائیں گے۔ تو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد 7 نومبر کو رکھا جائے گا۔ دوسری بات کیا تھی، ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت سے کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام 30 مارچ نہیں غالباً 30 مارچ آئی ڈیڈ ریمبر 30 مارچ دوپہر 2 بجے جو ایگریمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، فضل الرحمان صاحب موجود تھے، بگٹی صاحب موجود تھے، مینگل صاحب موجود تھے، ان کے سامنے کیا تھا کہ ہر صورت میں آرٹیکل 140A کے حوالے سے معاملات کو پائے تکمیل تک لے کے جایا جائے گا، بٹ انفارچونیٹلی وہ معاملات اب تک حل نہیں کیے گئے۔ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا واضح 2 ٹوک موقف ہے کہ 60 سے 70 سیٹیں، ہمارے وسیم بھائی 60 سے 70 سیٹیں ایسی ہیں یو سی لیول پہ جس کو جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے کھلے واضح طور پر اس کو مسترد کیا ہے۔ یس دا نیگوسیشن از گوئنگ آن بٹوین دی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ سست روی کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ جو دعویٰ جو وعدہ آپ نے ان تمام سیاسی رہنماؤں کے درمیان کیا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جرگے کے سامنے آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو ریٹن معاہدہ کیا تھا، اس پہ ہر صورت میں عمل کرایا جائے اور کیا جائے، ورنہ ایم کیو ایم کو دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتی ہے کہ یس افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق و خلوص کے ساتھ سیاسی مفاہمت کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی سے بالخصوص کہ کسی بھی خون ریزی انقلاب کی طرف نہیں بلکہ سیاسی طریقہ کار کو اپنائے اور سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے۔ بہت شکریہ۔ میں مکمل کر لوں، مذاکراتی کمیٹی بن چکی ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اور بھی زیادہ پیش قدمی ہوگی۔
सवाल है। پھر سے بولو، پھر سے. دیکھیے پہلے والا سوال کا جواب وسیم بھائی دیں گے، میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں تاکہ پھر میں وسیم بھائی کا ہینڈ اوور کرتا ہوں. جو واقعہ مچھر کالونی میں پیش آیا وہ ٹیلی کام کمپنی کے لوگ تھے جو کوالٹی آف سروس کو چیک کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جو شکایت وہاں سے تھی کہ لوگوں کی کنیکٹیوٹی یعنی موبائل فون کے سگنل صحیح نہیں آ رہے، وہ معصوم مظلوم تھے اور وہ کنیکٹیوٹی چیک کرنے کے لیے گئے تھے. جن لوگوں نے بھی اس پہ تشدد کیا ہے، مجرمانہ فعل کیا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، ایم کیو ایم پاکستان نے واضح طور پہ اس کی مذمت کی تھی. ساتھ اگر آپ باخبر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے بھی ہم نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے ہمیں جسے کہتے ہیں کہ دو طرفہ حکمت عملی اپنانی چاہیے. ایک، ہم اپنے معاشرے میں ٹھہراؤ اور برداشت پیدا کریں، اور دوسرے طریقے کار کا مطابق کہ جہاں پہ رولز آف لا کو مینٹین کیا. اگر کسی جگہ پہ واقعہ پیش آتا ہے تو ڈیل دیم ود دا آئرن ہینڈ. ایک سوال دیکھیں، ہم لوگ جتنی بھی پریس بریفنگز کر رہے ہیں ایگریمنٹ کرنے کے بعد ریکارڈ پہ ہیں کہ ہماری پرائرٹی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا. ہم اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو، اور جو یہ سنائی دے رہا ہے کہ ایم کیو ایم خدا نہ خواستہ فرار چاہتی ہے الیکشن سے، بلدیاتی الیکشن سے، خاص طور پہ ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز ہوں صحیح طرح سے، حلقہ بندیاں صحیح طرح سے ہوں، جیری مینڈرنگ کی ضرورت نہیں ہے، پری پول ریگنگ میں آتا ہے. یہ جب تک یہ نہیں ہوں گی الیکشن بیکار ہیں، فیئر ہو نہیں سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن پراپر طریقے سے ہو جس طرح سے رولز کہتے ہیں، اور اگر جو ہم چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو سپریم کورٹ کا آرڈر آرٹیکل 140A کے تحت، بلدیاتی نظام مضبوط ہو، یہ ہماری ایک جیت ہے. کراچی ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر میئر کے پاس یہ اختیارات ہوں along with the funds. اس جد و جہد میں ہم لگے ہوئے ہیں، صرف کراچی کے لیے نہیں، پورے سندھ کے لیے. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہو حکومت میں آنے کی، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں، اس میں ظاہر ہے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا اتحاد ہوا ہے آج جو حکومت میں ہیں. اس کا جواب تو ان جماعتوں سے بات کر کے ہی دیا جا سکتا ہے، مگر میں اس میں سوال کے جواب میں یہ ایڈ ضرور کروں گا، موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا اس کا 1% بھی اس کے ساتھ ہو جائے نا تو کام ہو جائے گا پورا حکومت کا. میں اتنا جواب دوں گا بس. دیکھیے اگین ایم کیو ایم چونکہ عوامی جماعت ہے اور اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹر کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے، تو وزارت لینا، گورنرشپ لینا، مشیر بننا، معاون خصوصی بننا ایم کیو ایم کا شیوا نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے. ایم کیو ایم اپنے ووٹر سپورٹر کارکنان کے مسائل حل کرنے کی بات کرتی ہے. مسائل نمبر 1، سینسس یس اپنی جگہ پہ موجود ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے.
اور یہ پروگریس آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. نمبر 2 KCR آپ کے سامنے میں نے گفتگو کر لی, اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. نمبر 3 ویری امپورٹنٹ حیدرآباد یونیورسٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اپریل 2019 عمران خان صاحب نے حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا. رزلٹ اگین 0/0 نظر آیا. ہاں MKM پاکستان نے اب جب وفاقی حکومت سے جو معاہدہ کیا اور جو سندھ کی حکومت کے ساتھ بیٹھے, ہم نے کیا کیا کہ 100 ایکڑ زمین آلریڈی ہائر ایجوکیشن کو دے دی گئی ہے. ریکٹر اپائنٹمنٹ کے قریب ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو حیدرآباد میں لطیفہ آباد میں جو اسکول ہے, جو بلکہ اسپورٹس منسٹری کا ایک ہاسٹل ہے, اس میں ایز اے ٹیمپرری طور پر ہم یونیورسٹی کا کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس پہ میڈیا بہت زیادہ پریشر بنائے ہوئے ہے. اگر آپ پرنٹ میڈیا کو دیکھیں, ہر روز ایک تصویر نظر آتی ہے. آج بھی ایک تصویر لگی ہوئی ہے پیڈسٹرین برج کی, جس کے دونوں طرف جو گرلز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. تو کراچی تو کھنڈرات میں جا چکا ہے. آپ کا سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت جلد سے جلد آرٹیکل 140A کو مضبوط کرے, اس کو آئینی تحفظ دلوائے, سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرے, ڈی لیمیٹیشن جتنی جلد ہو سکتی ہے وہ کریں, اور الیکشن کرائے تاکہ الیکٹڈ لوگ آ کے یہ سڑکیں بنائیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ.